सनातन धर्म में जाने की बिना पर तो बाइकआउट नहीं हुआ था, वो तो शुरू ही से बाइकआउट थे। हमारे लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिलों में। ये जितेंद्र नाथ त्यागी रहे या वसीम रिजवी रहे, जो अरबों खरबों खाया पहले वो वापस नाटक बंद करें ये सब। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हुशमा खान। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी का हमने एक बयान सुना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में वसीम रिजवी के उसी बयान पर कुछ शिया इमामों का एक बयान सामने आया है जो कि आज हम देखने वाले हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी मज़हब को अपनाते हो तो उसी मज़हब को फॉलो करना आपका फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों, ये हक़ किसी को भी नहीं है कि किसी भी मज़हब पर कोई उंगली उठाए या किसी के मज़हब को कोई गलत बोले, क्योंकि अपना अपना मज़हब दोस्तों सबका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, लेकिन जो शरई मसला है वो बिल्कुल अलग है। शरई मसले में इतनी बड़ी तौहीन करने के बाद फिर वापसी की कोई मौका नहीं होता है, उसकी सज़ाएँ भी मुअय्यन है। मेरा रिएक्शन वही है जो सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मन हावला अमरन बिमासियतिल्लाह फ़हुवा अफ़वतु लिमा यरजू व असरअ लिमा यहज़ुर। जो अपना मकसद अल्लाह को नाराज़ करके हासिल करेगा, अल्लाह का गुनाह करके हासिल करेगा, वो जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा। जिस चीज़ से भाग रहा है उसी का शिकार हो जाएगा। वसीम रिजवी दुनियावी अक़दार के लिए, दुनियावी शोहरत के लिए, मालो मनाल के लिए ये सब ढोंग उन्होंने रचा। आज उनको चूँकि रास्ता वो इख्तियार किया जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिससे अल्लाह नाराज़ है। आज उनको ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना दुनिया मिली, ना आखिरत उनकी बची। खसरत दुनिया वल आखिरा। किसके पास आना है? वापस तो अल्लाह के पास जाना है ना। अल्लाह के पास वापस जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वाक़ई वो शर्मिंदा हैं, वाक़ई वो अपने खुदा के दरमियान वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है अगर वाक़ई वापस आना है? लेकिन नहीं, वापस दोबारा उन्हीं ख्वाहिशों की तरफ जाना है। मालो मनाल के लिए एक नया पैंतरा, तो ना पहले वो कामयाब हुए ना अब कामयाब होंगे। लेकिन वाक़ई अगर वो शर्मिंदा हैं और चाहते हैं वापस आना, तो हमारे यहाँ किसी इंसान के पास थोड़ी वापस आया जाता है, खुदा के पास तौबा अल्लाह से की जाती है। तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह से तौबा के लिए किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अल्लाह के दरमियान इस्तिग़फ़ार करें। सनातन धर्म में जाने की बिना पर तो बाइकआउट नहीं हुआ था, वो तो शुरू ही से बाइकआउट थे। जब वो उस तरह की हरकतें अंजाम दे रहे थे कि जब अपने को जो है मुसलमान कहते थे, जब अपने को मुसलमान कहते थे तभी तो कुरान की आयतों का इनकार किया था, तभी तो कुरान का इनकार किया था कि अल्लाह का कलाम नहीं है। जिस ज़माने में थे मुसलमान, सनातन धर्म अख्तियार करने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो सारा कर चुके थे। तो उनका बाइकाट सनातन धर्म में जाने की बिना पे नहीं हुआ था। उनका बाइकाट उन साजिशों की बिना पर हुआ था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ रच रहे थे। मुसलमान होते हुए जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुसलमान नहीं रह गए तो उनकी साजिशों का असर भी नहीं रह गया। और यही वजह है कि अब सनातन धर्म वाले या दूसरे अफराद जो इनको हाथों हाथ लिया करते, अब नहीं, वो उनका असर ख़त्म हो गया, वो खासियत चली गई। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना इस लायक नहीं होते उनके बारे में बात की जाए, लेकिन चूँकि इबरत के लिए बात की जाती है, जैसे कुरान ने फ़िरौनों के बारे में बात की हुई है, बहुत सारे ज़ालिमों के बारे में बात की हुई है, इसलिए इबरत के तौर पर कुछ लोगों का ज़िक्र होना चाहिए। और बहुत अहम है कि इतनी जल्दी ही किसी को इस तरह की ज़िल्लत नसीब हुई और होती है कि जिन्होंने इतनी बड़ी ख़यानत की हो, तारीख़ के अजीम तरीन इंसानों के लिए तौहीन का सिलसिला शुरू किया हो बाकायदा, वो भी एक बार नहीं, गलती से बार बार। अब उसके पीछे जो भी प्लानिंग रही हो, जो भी मुश्किलात रही हों, लेकिन अगर कोई इतने घिनौने इक़दाम कोई करेगा तो उसका नतीजा ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, ये पहले ही से इंसान को समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन ये कि हाँ, शायद किसी ने ये ना सोचा रहा होगा कि इतनी जल्दी किसी के बारे में इतनी सारी ज़िल्लतें उभर कर सामने आएगी और एक इंसान इस हद तक ज़लील हो सकता है जो तारीख़ के लिए इबरत बन जाए। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ पहली बात तो ज़ाहिर नहीं हुई है। यानी एक कभी कभी तौबा के दरवाज़े इस हद तक बंद हो जाते हैं कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं पाता है। और जुर्म इतना ज़्यादा होता है
اور خطائیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ مرحلہ نہیں ہو پاتا، وہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا، اور ایسا کچھ دکھائی بھی نہیں پڑ رہا ہے. یہ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات پیدا ہوئی تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، اگر واقعی طور پر انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے. شرعی مسئلے میں اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد پھر واپسی کی کوئی موقع نہیں ہوتا ہے، اس کی سزائیں بھی معین ہیں، اور وہ علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے اعلان بھی کیا جا چکا ہے. جی ہاں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ باقاعدہ پوری ایک ٹیم ہے جس نے پوری طریقے سے تیاری کی تھی. بعد میں کچھ نام آئے جو آپ نام لے رہے ہیں، وہ نام بھی میں لینا پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے سے بھی بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں. پیچھے کئی ہاتھ لگے ہیں جو اس طرح کے بیانات مسلسل آتے رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. جس کے لیے ایسے افراد تیار ہوں، سامنے تو وہ انسان آتے ہیں. البتہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کبھی بھونکتے ہوئے کتے کو دیکھیں، بھونک رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو وہ کتا جو ہے اگر اس کو کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پتھر کس نے مارا ہے، اس پر دوڑتا ہے. تو انسان بہرحال اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ اسے سامنے والے پتھر کو نہیں دیکھے، جو ایک نفسیاتی مریض ہے، سائیکولوجیکل کمپلیکس کا شکار رہا ہے ہمیشہ، اور ابھی تو اس کے چہرے پر اور ساری چیزیں بہت ظاہر ہو رہی ہیں. یعنی اتنی جلدی کسی انسان میں اتنی تبدیلی آتے ہوئے شاید مشکل سے لوگوں نے دیکھا ہو. تو بہرحال اس میں پیچھے لوگوں کے ہاتھ ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ اسلام کی عظمت ہے. وجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کا بیان ہے کہ یہ نور ہمیشہ کامل ہو کے رہے گا، چاہے لوگوں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو وہ چیزیں، اسلام کی عظمت، قرآن کی سربلندی لوگوں کو قبول نہیں ہو رہی ہے. خرافات کے درمیان میں حقیقتیں لوگ پسند نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے یہ ساری پلاننگ کرتے رہے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے. لیکن بہرحال اسلام کا موقف ہمیشہ باقی رہے گا، اسلام کا اسٹینڈ ہمیشہ رہے گا، اور اسلام پوری شدت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. دیکھیے، ہم جو وسیم رضوی کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ان کے وقف بورڈ میں جو رویہ تھا، یعنی جو خیانتیں اور قانون کی خلاف ورزیاں وہ مسلسل انجام دے رہے تھے، اس کے خلاف ہمارا احتجاج تھا. رہا ان کا تیاگی ہو جانا، ہندو دھرم قبول کر لینا، تو وہ ان کا ایک پرسنل میٹر تھا جو اس کے بعد پیدا ہوا. اور آج اگر وہ اپنے آپ کو یہ تنہا محسوس کر رہے ہیں اور اناتھ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. قوم نے انہیں جو دھتکارا تھا، اور قوم نے جو انہیں دور کیا تھا، وہ ان کی خیانتوں کی بنا کے اوپر کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ان خیانتوں جو انہوں نے انجام دی تھی وہ دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتی. لہٰذا ہمارے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں. لیکن جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے، نہ انہیں سناتن دھرم نے اپنا اعلی کار بنایا ہے، نہ حکومت نے. یہ خود ان وسیم رضوی کی خرابی تھی، وسیم رضوی کی کوتاہی تھی کہ وہ اس طرح سے کچھ غلط کام کرنے کے بعد وہ گھرتے چلے گئے، اور آخر میں انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ سناتن دھرم کی شرن لے لیں. اب پھر اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہنچ کر بھی انہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اور تو ظاہر ہے کہ اب وہ اپنے جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آیا ہے تو وہ گھبرا رہے ہیں. دیکھیے، ان کے اپنے نجی معاملات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. وہ سناتن دھرمی ہو جائیں، وہ عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں، وہ ان کا اپنا فعل ہے. وہ اپنا کام جو بھی جس انداز سے بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں سوچنے سے یا ہمارے اس سلسلے میں بیانات دینے سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اب ہندوستان کے اندر یا بلکہ پوری دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اپنے عقائد، اپنے مذہب کے متعلق جو ہے وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے جس مذہب کو اپنائے، چاہے جس دھرم کو اپنائے. اگر وسیم رضوی اس طرح کا فیصلہ انہوں نے کیا، وہ کن حالات میں کیا، کیوں کیا، یہ سب جو ہے وہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر قابل غور ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک پرسنل معاملہ ہے، ایک شخصی معاملہ ہے. دل کے حال تو وہ جانے، ان کا خدا جانے. میں صرف اتنی بات آپ میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو روز اگ کے آسمانوں میں ایک دن پہنچ جاتے ہیں، جیسے ابھی وہ چھوٹے بابا کا نام لیا، یہ چھوٹے بھیا، یہ جو یہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے ہیں اناپ شناپ، ان لوگوں کو آپ بڑا نہ بنائیے. اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں ہم بات کریں.
ان کو بات کرنا، ان کو زندگی دینا ہے، وہ ختم ہو چکے. بس کچھ نہیں کہنا. اپنا حشر دیکھ رہے ہیں، وہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. مجھے کیا کہنا، دنیا دیکھ رہی ہے. کوئی کسی مذہب میں جاتا آتا ہے تو نہ جانے پہ روکا جاتا ہے، نہ آنے پہ جو روکا جاتا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے ماننے میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. تم چھوڑ کے گئے تو گئے، واپس آ رہے ہو تو آؤ، تم جانو، تمہارا خدا جانے. تم سچ میں توبہ کر رہے ہو، اگر غلط سمجھ رہے ہو اپنے اس قدم کو، تو یہاں کوئی ہم لوگ ٹھیکیدار تھوڑی ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ ہندو ہو گئے. آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کا بھگوان جانے، آپ کا دل جانے، آپ کا دماغ جانے، آپ کا انترآتما جانے. میں کیا جانوں؟ یہ تو آج بالغ ہوئے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آج سناتن دھرم جس کو کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. ان کی چوری اور ان کی چوری کھل کے سامنے آ گئی تھی، ان کی بےایمانی کھل کے سامنے آ گئی تھی، تو انہوں نے سناتن دھرم جوائن کرنے کا ایک بہانہ کیا. یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، کسی چیز کو ایک سیف سائڈ کے لیے کبھی قرآن اٹھا لو، کبھی مسجد امام باڑہ کر لو، کبھی جب ہندوستان میں مہنگائی بڑھتی ہے ہندو مسلمان کر دیا. وہ اپنا جو بننا چاہے بنے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، یہاں کا قانون جانے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اسے کوئی بھی عہدہ دینا، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی جگہ دینا وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھروسے کے آدمی نہیں ہیں. مولا متقیان علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار کبھی ڈسا جاتا ہے. ان لوگوں سے دوبارہ کوئی دھوکہ کھانے والا مومن بھی نہیں ہوگا. ان لوگوں کے بہت سے ناٹک، اور یہ جتیندر ناتھ تیاگی رہیں یا وسیم رضوی رہیں، جو اربوں خربوں کھایا پہلے وہ واپس ناٹک بند کرے. یہ سب یہ ان کو جو رہنا رہیں، یہ وسیم رضوی ہو جائیں، تیاگی رہیں، یہ کوئی مان لیا کہ یہ کوئی تھامس اور کوئی وکٹر اور کوئی جانسن اور کوئی بومسن اور کوئی ڈالر اور کوئی اسٹرلنگ اور کوئی پاؤنڈ رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ ہمارا ارب و عرب کمزور شیعوں کا مال واپس کرے. بہت صحیح کہا امام صاحب نے کہ اگر دل سے انسان معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے انسان اگر ایک بار غلطی کرتا ہے اور انجانے میں کرتا ہے تو اس کو سامنے والا معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کے غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو غلطی نہیں کہیں گے، اس کو گناہ کہیں گے. تو انسان تو آسانی سے اس پر وشواس نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار جب وشواس اڑ جاتا ہے تو دوستو دوبارہ وشواس اس انسان پر بیٹھتا ہی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے امام صاحب نے کہا کہ جس طرح فرعون کی باتیں کہی گئی ہیں، اب تک ذکر ہوتا ہے فرعون کا، کیونکہ انہوں نے کتنے سارے غلط کام کیے تھے. اگر کوئی عام انسان مطلب غلط کام کرتا ہے تو انہی میں شامل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے فرعون کے کام تھے. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.